نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذہب. عطر نکالیے. ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ ربیع الغوث ہم سب کو مبارک ہو. درس غوث اعظم، اس سے بڑا نذرانہ کیا ہوگا؟ کسی بھی اللہ کے محبوب بندوں کے مشن اور نظریات کو قائم رکھیں گے تو وہ اللہ کے محبوب بندے بہت راضی ہوتے ہیں. ان کی رضا کا سب سے بہترین سبب ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے ان کے مشن کو قائم رکھنا. بہت بڑا خراج عقیدت. خراج عقیدت تو فاتحہ نظر نیاز سے بھی ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے ہے. مشن کو قائم رکھنے کا اگر ان کے مشن ہیں، اور بلا شبہ ولی ہیں تو مشن ہوں گے ہی، تو مشن کو قائم رکھنے کا نذرانہ اللہ والوں کو بہت پسند ہے. اور پھر یہ کہ سلطان الاولیاء، خیر اللہ پاک نے ہم سب کو شرف حاصل بخشی ہے. تفسیر جیلانی مسلسل ہم لوگ پا رہے ہیں. درس جیلانی، فیوز جیلانی. سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 تک کا درس ہو چکا ہے. 33 کا درس ہونے والا ہے. 11 کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 33 ہوتا ہے انشاءاللہ. آج ماشاءاللہ اور چہارشنبہ بھی لگ گیا. بڑی سعادت حضور کی نص کے مطابق. ہم تو اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر کو کامل عقیدے اور یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ مقبول ہے. اس لیے نہیں کہ ذاکر ہم ہیں، بلکہ اس لیے کہ مذکور ولی ہیں. ذاکر ہم ہیں اس لیے نہیں، مذکور ولی ہیں اس لیے مقبول ہے. واہ. اللہ سبحانہ اس آیت کریمہ، ایک ہی آیت کے ذریعے سے ایک اہم بات ہے. اس لیے ظالم لنفسہ مقتصد اور سابق بالخیرات، یہ بڑی اہم تفسیر تھی. ہم لوگوں نے پایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنا. جنات و عدن، یہ نیکوکار چین کے باغات میں ہوں گے. عدن کی تفسیر ایک نئی کر رہے ہیں. جنت کے باغات، چین کے باغات میں ہونے کی ایک تفسیر نئی کر رہے ہیں. فرماتے نزلا و منزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے اتارا جائے گا کھانے کا، پینے کا، آسائش کا سامان. اور ایک معنی ہے اللہ کی بارگاہ سے اتارا جائے گا. یہ ترجمہ ٹھیک ہے، کیونکہ من اللہ اگر ہوتا تو اللہ کی طرف سے ترجمہ کریں گے. من عند اللہ ہے، اللہ کے پاس سے، اللہ کی بارگاہ سے اتارا جائے گا. معلوم ہو اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ سبحانہ صرف چین و سکون کے باغات یا چین و سکون صرف نہیں دے گا،
بلکہ خود دے گا. آج خدا کے لیے اپنا ٹائم دو، کل خدا خود دے گا. کیا کہنا ہے صبح. وہی مفہوم ہے اس حدیث کا بھی کہ جس نے میرے لیے روزہ رکھا اس کا بدلہ میں ہوں. اس کا بدلہ میں ہوں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو ان بزرگوں کا ساتھی ہونا نصیب فرمائے، خادم ہونا نصیب فرمائے. یدخلون، وہ چین کے باغات میں رہیں گے وہ اللہ والے. فرحین مسرورین، آمنین فائزین. جملہ جب پڑھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. معنویت دیکھیے اس کی. فرحین، فرحت محسوس کریں گے. مسرورین، فرحت. اب یہ لگ رہا کہ دنیا کی مشقتوں سے مقابلہ کر کے جب ان کو ایوارڈ ملے گا تو کہیں واہ، اگر ایسی بات تھی تو واقعی مشقت میں چل. جیسے اللہ والے کہیں گے نا، شہید تو خاص طور سے کہیں گے اللہ پھر مجھے بھیج کہ پھر میں لڑوں، پھر مروں، پھر لڑوں. کیا کہنا. مسرورین، مسرور ہوں گے. آمنین، امن محسوس کریں گے، ریلیکس محسوس کریں گے. فائزین، کامیاب ہوں گے. فیہا، اس میں. اب جو کہنے جا رہا ہوں دیکھیے، ایسی نعمت سے کہ لا عین رأت، آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا. ولا اذن سمعت، کان نے اس نعمت کے بارے میں کبھی نہیں سنا. ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر احساس تک نہیں کھٹکا تھا اس نعمت کا. ایسی نعمت ملے گی. سبحان اللہ، الحمدللہ. اور اب جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے آج کی ٹاپک. یحلون فیہا من اساور، کنگن، ہاتھ میں پہننے والے. یہاں کے حساب سے نہیں. اچھا، لیکن میں کیا کہہ رہے ہیں ترجمہ. ہاں، سونے کے کنگن. واہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، صحیح ہے. اب جو بوئیں گے وہاں، یہاں وہی وہاں کاٹیں گے. سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یہاں کنگن نہیں پہنا تو وہاں کنگن کیوں مل رہا ہے؟ یہ بات اور شرعی پیمانے کو سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ کی بات مانیں گے اور وہ باتیں جو اس نے وعدہ کے طور پر بھی کی ہیں تو اللہ ضرور دے گا. یہی ہے اصل بیج بونے کا پیمانہ. یعنی جو کرو گے وہ پاؤ گے نہیں، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو گے وہ پاؤ گے، جو اللہ نے کہا ہے نہیں کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے. ایگزیکٹ پانے کا مطلب نہیں ہے. اب یہاں پر یحلون فیہا من اساور، انہیں پہنایا جائے گا. وہاں پر بھی دیکھیے شریعت کا ایک نقطہ دیکھیے، پہنیں گے نہیں کہا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. جو کہتے ہیں نا حلال و حرام کے پیمانے میں، میں کہتا ہوں یہ حرام ہے، تیرے پاس حلال و حرام کا پیمانہ ہی نہیں. پہنایا جائے گا، اب کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا. بولتے نا کائے کو. اب کل دیکھیے ایک سوال آیا، حضرت سویبہ کیسے سب سے پہلے دودھ پلائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پیدا کرے جب حضرت آمنہ تو انہوں دودھ پلانا نا. اب بتائیے کیسا سر پھرا سوال ہے. تو بڑی محبت کا جواب سنیے. بھائی ولادت کا شرف آمنہ کو دیا اور رضاعت کا شرف سویبہ کو دیا. ہو گیا ختم. اب کیا ہے سر پھرے کو جواب کیسا دینا؟ اور پھر یہی سوال کرو حلیمہ کہے کو پلائے، غریب تھے، امیر کو پلانا. ارے ہم تو زخم کو بھی نسبت کا جب باب آتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ زخم جو ہے اللہ والوں سے شرف لینا چاہ رہا ہے. ہم یہ بولتے ہیں. ادب و احترام ہے ہی نہیں ان کے پاس. ہاں بالکل احترام ہے ہی نہیں. خیر، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب میں یہیں پر سے اچھا تیسری بات، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور جنت میں ان اللہ والوں یا جنتیوں کی پوشاک اور لباس ریشمی ہوگی. سبحان اللہ. اب تھوڑا سی میں اس پر حلال و حرام کا پیمانہ تھوڑا چاہتا ہوں پیش کرنا کہ میرے پاس کچھ دن پہلے ایک
پرچہ آیا تھا سنی سینٹر میں 2010 میں یا 11 میں. انبیاء کو بھی عنوان تو انبیاء تھا، حالانکہ امت محمدیہ جب انبیاء بھی بولتے ہیں نا جو نیگیٹو امت ہے تو ان کا مراد خاص محمد رسول اللہ ہوتے ہیں. تو انبیاء کو بھی حلال و حرام کا اختیار نہیں. اور ابھی 1 سال پہلے بھی کوئی مطلب یہ کہ سیف اللہ رحمانی کوئی ہے کیا حیدرآباد میں، ہاں اس نے ہی کہا تھا شریعت کا اختیار نبی کو بھی نہیں. معاذ اللہ رب ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، ہے نا. نہیں کہا تھا ایسا. ہمارا سینہ کشادہ ہے الحمدللہ. نہیں ایسے لوگ بھی ہیں بھائی، سب جنے جنتی ہو گئی تو پھر جنت گلاٹے کریں گے وہاں بھی لے جا کر کے خام ہاں، مگر دعا کرتے ہیں ہدایت کی، یہ صحیح ہے. تو حلال و حرام کا اختیار یہی اصل. کیا انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام کا اختیار ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ مجھے یاد آتی. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157. بڑی توجہ سے سنیے گا آج کا پہلو. ہاں 157. جو غلامی کریں گے رسول نبی امی کی، اس رسول نبی امی کی شان بتا رہے ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ رسول امی نبی بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزیں ان پر حرام فرماتا ہے اور فرمائے گا. تو اس آیت کریمہ سے حلال کرنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ رسول کی. حرام کرنے کی بھی نسبت رسول کی. حدیث میں تو ہے ہی، مگر حدیث میں یہ لفظ آتا کہ اللہ اس کا رسول جس کو حلال کیا وہ حلال، اللہ اس کا رسول جس کو حرام کیا وہ حرام. لیکن اگر پیمانہ صحیح توحید کا دیکھیں تو رسول ہی جس کو کہیں حلال و حرام وہی حلال و حرام ہے، رسول ہی جس کو کہیں یہ غلط وہی غلط ہے. کیونکہ رسول خدا کے نمائندہ ہیں. خدا ڈائریکٹ امتی کو نہیں کہتا، اور امتی کا کانسیپٹ نبی کی طرف ہے نا. خیر، تو ایک تو یہ کہ مطلق طور پر حلال و حرام کا پیمانہ حضور کے ہاتھ میں ہے، مطلق طور پر. اور دوسرا پیمانہ جو آج نقطے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام کے باب میں یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ ایک امت کے لیے ایک چیز حلال کہیں اور دوسری امتی کے لیے وہی چیز حرام کہیں. اب تک تو ہم ابھی اس آیت سے یہ سمجھے تھے کہ یہاں سب کے لیے حرام اور وہاں جنت میں جائیں گے تو حلال، تو وہاں ایکولیٹی نظر آ رہی تھی. لیکن میں دنیا ہی میں دکھاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے لیے حلال کہیں اور وہی چیز دوسرے کے لیے حرام کہیں. اس کے لیے سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث، کیونکہ ہمارے پاشا بخاری میں ہے کیا، پھٹ سے بولتے بخاری میں ہے کیا. بخاری شریف کی مجھے میں کل ہی سے لکھ کر کے اس کو رکھا تھا. اچھا کمال ہے، جو بحث ابھی ہے نا یہاں وہی بحث ہے. دیکھیے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی اجازت فرمائی، جبکہ اور جنت بھی نہیں ہے. اب یہاں فرمائی تو ہاں، اور ابھی بھی حرام ہی ہے، لیکن اس کے لیے بخاری شریف کی وہ حدیث بھی آپ لیں، حضرت خزیمہ انصاری کے باب میں ہے نہیں کہ ایک مطلب ڈیفیکلٹ مسئلے کے لیے 2 گواہ ہونا چاہیے. اشہدوا ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 گواہ ہونا، لین دین کا معاملہ خاص طور سے تو معاملات دینی میں 2 گواہ ہونا ضروری ہے. لیکن حضرت خزیمہ انصاری کی 1 گواہی 2 گواہ کی منزل میں، لیکن شریعت وہی ہے، وہ ان کے لیے ہے. تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس طرح کا بھی اختیار ہے کہ ایک چیز جس کے لیے جائز کہیں
وہی چیز دوسرے کے لیے ناجائز کہیں، یہ بھی اختیار ہے. اچھا کیوں یہ اس کو دیکھیے گا، اس کو بڑے اہم انداز میں سمجھیے گا تو پھر مزہ آئے گا آپ کو. اس کو اب تک جو ہے جماعت والے ہم لوگوں کو اب بلیک میل ہی کہیے ہمارے نوجوان کو کر رہے تھے. ہاں وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عذر ہے، عذر ہے آپ کا تھوڑا پیٹ سا، ہاں عذر ہے تھوڑا. تو عذر میں تو آج بھی کرسی پہ پڑھنے دیتے ہیں نا بھائی، لیکن عذر والی نہیں بات ہے. ہاں حضور کو یہ اختیار ہے. وہاں پر تو ابھی لوگ یہی کہہ دیں گے کہ نبی تو مجبور ہے اس لیے دینا پڑتا انہیں. ہاں یہاں اختیار ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار، جیسے حضرت خزیمہ کی کوئی عذر نہیں ہے، ڈائریکٹ کہا شہادت خزیمہ کا شہادتین. اسی طرح ایک اور بات، ہاں بڑی اچھی بات دیکھیے، بخاری شریف کی کتاب الاضاحی کی حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری طرح نماز پڑھا اور ہماری طرح قربانی کیا، تحقیق کہ اس کی نماز ہو گئی، اس کی قربانی ہو گئی. فقط اصاب النسک، اس کی قربانی ہو گئی. تو حضرت ایک صحابی حضرت اقرع ابن حابس تمیمی، ہاں یہ کھڑے ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ، برا ابن عازب کی حدیث ہے، دھیان دیجیے گا، بس صحابی ہیں، کوئی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم تو نماز سے پہلے ہی ذبح کر کے قربانی کر کے کھا پی کر کے آئے آپ کی بارگاہ میں، آپ فرما رہے ہیں ایسا، اب کیا کرنا، کیسا کرنا، مطلب اپنے اندر خفت محسوس کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تل کا شات الحمن، وہ کھانے کا گوشت تھا، بس قربانی نہیں ہوئی. تو اب چہرہ جب دیکھو، واقعی دیکھیے ضمیر کو پہچاننے والے آقا، دل کو پہچاننے والے آقا، اندر کو کیسے جام بھانپتے ہیں میرے آقا. جب دیکھا کہ سبقت کرنے والی جماعت ہے وہ، کہ اپنے اندر ظاہری محرومی کا تصور لا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا یوں کہیے کہ اب ان کے دل پر یہ اٹیک کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ تو بولو. تو عرض کرتے یا رسول اللہ لیکن ایک چھوٹا سا ہے میرے پاس، لیکن آپ کی شریعت کہتی ہے کہ 1 سال ہونا جانور کے لیے، نہیں چھوٹے جانور کے لیے 1 سال ہونا نا. یا رسول اللہ چھوٹا سا ہے، سال نہیں ہے، 6 مہینے کا ہے. اچھا یہاں پر بھی جماعت والے، پہلے ہی میں بول دیتا ہوں، جماعت والے بولیں گے آج بھی 6 مہینے کا موٹا دکھے تو ہو سکتا، وہاں موٹا تو نہیں تھا، واقعی چھوٹا تھا، اس لیے کلیئر کر دے رہا ہوں میں، بچہ تھا، ہاں بچہ تھا، کلیئر کر دے رہا ہوں میں. ہاں یہ سر پھرے ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو کلیئر کر دینا، وضاحت ضروری ہے. کہ یا رسول اللہ ہے میرے پاس، مانگ بھی نہیں رہے اجازت. ارے عقیدہ دیکھیے صحابہ کا کیا کہنا ہے. آج کل کے نہیں اللہ نے کہہ دیا بس، جیسے جماعت والے بولتے ہیں نا اللہ، اس کے آگے نہیں. شریعت کا مرکز دیکھیے حضور کو کس طرح مان رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجوز لک ولا تجوز لاحد عن بعدک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا یجزئک، تیری جانب سے وہ کافی ہے، تیرے لیے وہ جائز ہے، لیکن تیرے بعد کسی کے لیے وہ جائز نہیں ہے. یہ کلیئر بھی کر دیا. اس سے بڑا اختیار کیا ہو؟ تیرے لیے جائز ہے. جماعت والے پھٹ سے آ جاتے ارے ہاں مجبوری دیکھے، لیکن کہا اس کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں. یہ کتنا اختیار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار اس طرح اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ وہ جس کو چاہیں حلال کہیں حلال، جس کو چاہے حرام کہے حرام. یہاں تک کہ اگر حلال کو بھی حرام کہہ دیں تو حرام، حرام کو بھی حلال کہہ دیں تو حلال. ارے باپ رے باپ، یہ کلی اختیار، ہاں لفظ کلی بولنے والا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کے مختار کل ہیں. قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. تو یہاں پر جنتیوں کی شان بیان کی گئی تھی کہ جنتیوں کو پہنایا جائے گا کس کا کنگن؟ سونے اور موتیوں کا، اور اس کا لباس جو ہوگا، اس کا پوشاک ہوگا ریشمی.
کیا کہنا. اور یہ تینوں چیزیں، موتیاں پہننا، سونا پہننا اور کیا بولتے ہیں ریشم پہننا، یہ سب جنت کا ہے. دنیا میں یہ سب حرام ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن کو دنیا میں بھی یہ لباس پہنایا. اب تعویل جو بھی کرنا ہے کریں. اس لیے میں نے بہت ساری روایتیں ہیں خود قرآن پاک میں کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ نبی وہ شان رکھتے ہیں کہ طیبات کو حلال یہ کرتے ہیں اور کریں گے، اور خبیث چیزوں کو حرام یہ کرتے ہیں اور کریں گے. تو حلال و حرام کا کانسیپٹ، حلال و حرام کا معیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ پاک نے رکھا. اچھا، ہاتھ میں رکھنے کی ایک اور بات مجھے بخاری شریف کی ایک اور حدیث یاد آتی. وہ بھی آپ کی صحیح ہے. دیکھیے ٹھیک، ایک اور بڑی اچھی حدیث پاک ہے، اس لیے میں یہاں پر لا دیا. ہاں پاشا اس حدیث کو سن کر مست ہو جائیں گے. دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1094 اور یہ موجودہ نسخہ صفحہ نمبر 2 میں بھائی حضرت ربیہ، صحیح مسلم کی حضرت ربیہ، اب جان رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیتے تھے ہمیشہ. ایک بار دریائے رحمت جوش میں آیا، ارشاد فرمایا کہ سل ربیہ، جو مانگنا ہے مانگ، جو مانگنا ہے مانگ. میں یہاں پر ترجمہ جو کا لفظ جماعت والے ہی بولیں گے، جو کہاں ہے اس میں؟ ارے سل مانے ہوتا ہے مانگ، اور ربیہ مانے ربیہ. تو اب مانگ ربیہ، اب کیا مانگ ربیہ؟ تو ہے بھی نہیں. یہی سے عمومیت ہے کہ جو مانگنا ہے، کیونکہ اگر خاص مانگ ہوتی مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے کہ وہ مانگ، یہ مانگ، وہ مانگ، یہ مانگ. صحیح ہے؟ ہاں. اب اور اس لیے بھی میں اس حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت ربیہ نے کیا مانگا، گویا حضور کے اس فرمان کی عمومیت کو آپ دیکھیں، اور میرے آقا کے اختیار کل اور حلال و حرام، یہ دو خاص طور سے پوری چیزوں کی، چونکہ حلال و حرام ہی دو چیزیں ہیں، کوئی حرام چیز تو مانگیں گے نہیں، حلال ہی مانگیں گے. دھیان دیجیے گا. تو مانگ ربیہ، تو حضرت ربیہ سوچ کر کیا کہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کس طرح سے چاہتے تھے. آپ یہاں پر ذرا غور کریں. عرض کرتے ہیں اسألک، یہی ہے اصل، اور اس لفظ پر ہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اتنا بیسڈ اور صاف ستھرا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اللہ والوں سے مانگنا شرک ہے، لیکن یہاں کہہ رہے میں آپ سے مانگتا ہوں. یہ تو پہلا عقیدہ، آپ سے مانگتا ہوں، اور آپ اللہ نہیں ہے. دھیان دیجئے معلوم ہوا کہ نبی سے ولی سے مانگنا جائز. پھر یہاں پر جماعت والے بولیں گے ولی کے کو لائے، ارے ہر نبی ولی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہر ولی نبی نہیں ہے، لیکن ہر نبی ولی ہے. تو اس میں اسی لیے کہا نبی اور ولی سے مانگنا اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق جائز ہے. کیوں؟ حضرت ربیہ صحابی نے مانگا، اور کلیئر بات ہے بھائی، ہم وہابی کو نہیں مانتے، صحابی کو مانتے ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. ہاں نہیں، کلیئر دیکھیے آپ کہ جو مانگنا اسألک کا پہلا لفظ ہے، میں آپ سے مانگتا ہوں. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا. جلدی آئیے پاشا، کہ جب کہا کہ مانگ تو کہا میں آپ سے مانگتا ہوں. یہ ایک پہلا عقیدہ کہ آپ سے یعنی حضور سے مانگنا. یہیں سے ایک دم جنازہ نکل گیا وہابیت کا. کلیئر ہو گیا ایک دم. یعنی جو غیر اللہ سے مانگنا، تیرے کہنے کے مطابق اللہ نہیں ہے حضور، لیکن مانگ رہے ہیں، اور ہم تیری نہیں مانیں گے، ہم صحابہ کی مانیں گے کہ بے سوف ایمان صحابہ ہیں. آگے دیکھیے مانگتے ہیں کیا؟ مرافقتک کا. یہ ہے پوائنٹ اصل. آپ کی ہم نشینی، آپ کی رفاقت، آپ کے رفیق ہونا فی الجنت، جنت میں. تین چیز مانگا یہاں پر اہل سنت کا عقیدہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا صحابہ کی سنت ہے، ایک بات. اور حضور سے جنت مانگنا، مالک جنت بھی ہے حضور. واہ واہ واہ.
یعنی دو چیز مانگ لے رہے. یہاں ڈائریکٹ ہونا چاہیے نا کہ میں جنت مانگتا ہوں, یا آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم کو جنت دے دے, یہی بولتے ہیں نا جماعت والے. ہاں آپ اللہ والوں سے دعا کروا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. یعنی کیسے ہاتھ پکڑے, کیسے وہاں پر بھی آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی انہی سے کیوں, ہمارا نہیں سن سکتا ڈائریکٹ کیا اللہ کیوں ہم منگوائیں. خیر, تو میں آپ سے مانگتا ہوں. یہ سب سے اہم عقیدہ کہ اللہ کے نبی اور ولی سے مانگنا قرآن مطلب شریعت ہے, عین توحید ہے, اور صحابہ کی سنت ہے, اور ہم صحابی کو مانتے. دوسری بات یہ کہ آپ کی ہم نشینی. اب اس سے ایک اور عقیدہ جو میں دینے جا رہا ہوں, حضور کو خود نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, حضور مجبور ہیں, اور یہاں پر حضور ایسے مختار نظر آ رہے ہیں کہ بعد والے ان کا ساتھ ہونے پر فخر کر رہے ہیں. میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, مجبور کی کوئی رفاقت چاہتا ہاں. اور تیسری بات, فی الجنت, جنت میں. گویا صحابہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جنت تو آپ کی ملکیت ہے آقا, جب آپ آئیں گے تو آپ ہم کو اپنے ساتھ رکھیں. سبحان. تین چیز تو حلال ہو یا حرام ہو, یہ تو خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی اختیار رکھتے ہیں. باقی جنت اور اب آگے کہہ رہا ہوں, جہنم بھی حضور کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. اب یہاں پر یہ جو بات ہے, آن لائن جو سن رہے ہوں گے ان کو ٹینشن ہو رہا ہوگا. یہ بہت ہی مطلب اہم بات کہنے جا رہا ہوں کہ جہنم بھی حضور کے بغیر کوئی نہیں جائے گا. پہلی بات تو ڈکلی کر دے رہا ہوں کہ حضور کو نہیں مانو گے جہنم چلے جاؤ گے. اس کا مطلب حضور کی وجہ سے ہی جا رہے ہیں. پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی یہی ہے. پازیٹیو رہو گے جنت ملے گی, نیگیٹیو رہو گے جہنم ملے گی. حضور. لیکن ایک بات کہوں گا, ہاں یہ ایک حدیث پاک یہاں پر جو آ رہی ہے, کیا کہنا ہے, ہاں سبحان, ہاں آپ سے مانگ رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ سے آپ دعا کریں, یہ بھی نہیں کہہ رہے, آپ سے مانگ رہا ہوں. بالکل میں نے اس کی وضاحت کر دی, آپ سے مانگ رہا ہوں. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. سبحان اللہ, الحمدللہ. ہاں ترمذی شریف حدیث نمبر 2141 صفحہ نمبر 492, یہ جو ہے ہمارے پاس سے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں 2 رجسٹر لے کر کے تشریف لائے صحابہ کے سامنے. ارشاد فرماتے, پوچھو گے نہیں مہاذان الکتابان, کیا علمی پیمانہ دیکھے آپ, پوچھو گے نہیں. تو سبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیجئے. فرمایا رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ دونوں میں دیکھ رہے ہو, ہاں اس میں جو ہے نا جنتی اور جنتی کے باپ داداؤں کا نام ہے, اور اس میں جو ہے جہنمی اور جہنمیوں کے باپ داداؤں کا نام ہے. معلوم ہوا جہنمیوں کا بھی رجسٹر. تم چاہ کے بھی حضور کو اسی لیے کہیں گے, قرآن پاک میں ہے, یا لیتنا اوہو اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا سبیلا, ہم نے اپنی ظاہری طور پر قوم کے لیڈروں کی تقلید کی, کاش ہم اطاعنا رسول, رسول کی اطاعت کیے ہوتے. دیکھیں وہ افسوس دیکھا. تو حضور کی عدم اطاعت کا احساس جہنمیوں کو اس وقت ہوگا کہ اطاعت ہم نے نہیں کیا, اس لیے ہم نے یہ دکھایا. ہاں حضور اتنے کلیئر ہیں جنت اور جہنم کے حوالے سے کہ مانو گے جنت ملے گی, میرے پاس ہے. اچھا ایک اور حدیث پاک, بڑی اہم حدیث ہے یہ, اس لیے بخاری شریف کی یاد آ رہی ہے, اس لیے میں اس کو قرآن پاک ضرور یاد رکھیے گا, سورہ آراف کی 157 میں, ٹھیک ہے. واہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعطیت مفاتیح خزائن الارض. اس روایت کے الفاظ کو سن کر کے تھوڑا محظوظ ہوئیے. اعطیت مفاتیح خزائن الارض. اب اس کا معنی کیا ہے کہ روئے زمین کے خزانوں کی کنجی مجھے عطا کر دی گئی. دوسری روایت میں فوضعت فی یدی، وہ میرے ہاتھ میں اللہ پاک نے رکھ دیا. کس کی خزانے کی کنجی؟ زمین کے خزانے کی کنجی اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا اور میرے ہاتھ میں وہ رکھ دیا. یہ دیکھیے بخاری 2977. فوضعت فی یدی، میرے ہاتھ میں رکھ دیا. تم کتنا بھی سعودی ریال یا امریکی ڈالر پہ پلو، اگر زمین میں ہو تو یہ خزانے کا مالک میرا نبی ہے. تم چور ہو، ڈکیت ہو، بخاری شریف کی حدیث کہہ رہی ہے خزانے میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں. اب تمہارے ہاتھ میں گئے کیسے؟ توہین کرنے والے. ارے آپ کسی سوکار کے پاس مانگنے جائیں، ان کی توہین کریں گے، ملے گا؟ نہیں ملے گا. دنیا کا یہ دستور ہے. تم ملکیت، خزائن، مال، دولت، یہ سب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اللہ پاک نے رکھے ہیں. تو یہ پھر وہابیوں کو گستاخی کی باوجود کیوں ہے؟ صاف مل گیا یہ چور ہیں، یہ غاصب ہیں، یہ دین کے اور ملکیت مصطفیٰ کے غاصب ہیں. اور ہمارا عقیدہ سنیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ہم سب کا عقیدہ ہے. یہاں تک کہ ایک اور بات کہوں، آپ دن بھر کماتے ہیں، دسترخوان پہ آپ بیٹھتے ہیں، جب کھاتے ہیں، کھانے کے بعد آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اے میرے جسم تیرا احسان ہے کہ تو نے طاقت دیا اور ہم نے کھایا. نہیں کہتے. کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا؟ نہیں، نبی نے کہا تھا. دیکھیں آپ کما رہے آپ، لیکن نبی نے کہا کہ نہیں کمائی تیری ہے لیکن توفیق خدا کی. تو حمد بجالا اس توفیق پر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا، یعنی اس کھلانے کا سبب تو نے ہمیں طاقت دے کر بخشا کہ ہم کما سکے. خیر، کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کل حلال و حرام کے باب میں عقیدہ رکھا، وہی صحیح موحد ہیں، وہی صحیح توحید پرست ہیں، وہی قرآنی عقیدہ والے ہیں، وہی شریعت کے باب میں صحیح عقیدہ والے ہیں. اور جو لوگ نبی کو مجبور، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام کا مختار نہیں مانتے، اختیار نہیں سمجھتے کہ حضور حلال و حرام کے بھی مختار ہیں، ان کے اختیار میں ہے، وہ گویا قرآن اور حدیث کے بالکل مکمل خلاف ہے. در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. آج کی اس خصوصی ماہ ربیع الغوث کے صدق و طفیل میں فیوز و برکات غوثیت سے ہم سب کو خصوصاً مالا مال فرمائے. تفسیر جیلانی، درس جیلانی، علومات فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، دائمی برکات سے نوازے. اس عظیم ماہ منور میں ہم سب کو پروردگار عالم سلطان العارفین کے صدق و طفیل میں معاف فرمائے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کو محفوظ و مامون فرمائے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، گھر میں برکتوں کا نزول ہو، ہم سب کی بہو بیٹیوں کی عزت و وقار کو بحال فرمائے، مغربیت سے ان سب کی حفاظت فرمائے اور دین و سنت پر قائم رکھے، نمازی بنائے، حاجی بنائے، غازی بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.